اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے مولا حسن علیہ السلام کو اپنی ماں سے اس قدر محبت تھی، اتنا پیار تھا کہ آپ اپنی والدہ گرامی کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے، بہت شدت سے روتے تھے، اور جب آپ روتے تھے تو آپ کو کبھی یہ خیال نہیں رہتا تھا کہ میرے پاس اس وقت کون بیٹھا ہے۔ ظاہر ہے جو ذکر کرتے تھے بی بی فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کا، وہ بھی آپ سے عقیدت رکھنے والے، محبت کرنے والی ہستیاں تھیں۔ میرے مولا امام حسن علیہ السلام کی شہادت کی مجلس تھی، ذاکر نے مصائب پڑھے اور بڑی رقت آمیز وہ مجلس ہوئی، بعد مجلس تک لوگ روتے رہے، اتنی رقت کی مجلس تھی۔ ذاکر گھر گیا اور رات کو جب سویا تو اس نے خواب میں کیا دیکھا کہ مولا حسن علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اور اس سے سلام و دعا ہوئی۔ ذاکر نے کہا کہ مولا آج بہت زیادہ رقت کی مجلس ہوئی، مجھے یقین تھا کہ آج میری بیویاں وہاں پر تشریف لائی ہیں، میرے مولا وہاں پر تشریف لائے ہیں، مجھے آمد کا احساس ہو رہا تھا۔ میرے مولا نے کہا ہاں تو نے بہت اچھی مجلس پڑھی ہے، اور سب میرے جد آئے ہوئے تھے، میرے بابا بھی اور میری والدہ گرامی بھی وہاں پر تشریف فرما تھی، تو نے بہت اچھی مجلس پڑھی، لیکن تو نے میرے وہ مصائب نہیں پڑھے جو تجھے پڑھنے چاہیے تھے۔ اس نے کہا مولا میں نے آپ کے سارے مصائب پڑھے ہیں، کون سا مصائب ایسا ہے جو میں نے نہیں پڑھا؟ میرے مولا نے کہا کہ نہیں، تو نے میرے اصل مصائب دکھ کے نہیں بتائے۔ اس نے پھر پوچھا مولا وہ کون سا مصائب تھا؟ مولا میں نے بیان کیا ہے کہ آپ کو وہ زہر دیا گیا ہے کہ جو بہت زہریلا زہر تھا، جو زمرد سے پیس کر بنایا گیا تھا۔ میں نے کہا ہے مولا، میں نے بیان کیا ہے مولا کہ آپ کو جس وقت زہر دیا گیا ہے، آپ کے 72 جگر کے ٹکڑے آپ کے منہ سے باہر آئے ہیں۔ مولا میں نے قاسم کی یتیمی بھی بیان کی ہے۔ میرے مولا نے پھر کہا کہ نہیں، تو نے میرا اصل درد نہیں بیان کیا۔ تو اس نے کہا مولا مجھے بتائیے تو صحیح کہ وہ اصل درد کون سا تھا۔ میں نے تو مولا وہ درد بھی بیان کیا ہے کہ آپ سفید کفن کا جنازہ گیا تھا، اور پھر 72 تیر آپ کے جسم میں لگے، اور تمام سفید کفن جو تھا وہ خون میں بھر گیا تھا، اور واپس جب آیا تو بہنیں کس قدر روئی تھیں۔ مولا میں نے قاسم کی یتیمی کا بھی ذکر کیا ہے، بہنوں کے بھی میں نے رونے کو بیان کیا ہے۔ مولا اور کون سا دکھ تھا؟ تو میرے مولا نے پھر کہا روتے ہوئے نہیں، تو نے میرا اصل دکھ نہیں بیان کیا۔ ذاکر ایک دم رونے لگا اور کہا مولا مجھے معاف کریے، وہ کون سا دکھ تھا جو میں نے بیان نہیں کیا؟ تو اس نے کہا سنو، میرا اصل مصائب مدینے کی وہ گلی ہے جس میں محلہ بنی ہاشم تھا، اس میں ایک گھر تھا، اور اس گھر میں جس میں میری ماں رہتی تھی، اور اس گھر کے دروازے پہ ایک دن ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا، جمع ہو گیا تھا، اور انہوں نے دروازے کو پیٹنا شروع کیا، زور زور سے، کوئی پیر مارتا تھا، کوئی ہاتھ مارتا تھا۔ میری ماں اس دروازے کے پیچھے تھی اور کہتی جاتی تھی میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، لیکن اس کی آواز کو کوئی سن نہیں رہا تھا۔ میری ماں کے کمزور ہاتھ مجھے آج بھی یاد آتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس دروازے کو آگ لگا دو، اور پھر دروازے کو آگ لگا دی، اور وہ ٹھوکریں مار رہے تھے۔ میری ماں اپنے نازک ہاتھوں سے اس دروازے کو تھامے ہوئے تھی اور بار بار کہتی تھی حسن بیٹا یہاں سے چلا جا، لیکن میں اپنی ماں کو کیسے چھوڑتا؟ میں کھڑا تھا اور میری ماں بار بار کہتی تھی میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ کبھی ماں میری طرف دیکھتی تھی، پھر وہ جلتا ہوا دروازہ کسی نے بہت زور سے ٹھوکر ماری، وہ جلتا ہوا دروازہ میری ماں پہ گرا، اور میری ماں نے اس سے آواز دی اے فضا میری مدد کو آ جا۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہم فریاد کر رہے تھے، ہم بہن بھائی فریاد کر رہے تھے، لیکن کوئی ہماری ماں کو بچا لے، لیکن کوئی بچانے والا نہ تھا۔ اللہ کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو میں نے یہ منظر دیکھا تھا،
اور آج بھی جب وہ شخص میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنی ماں کا وہ درد یاد آ جاتا ہے۔ اور تو جانتا ہے اس تکلیف کے بعد میری ماں کبھی سیدھی ہو کے چل نہیں سکی۔ میری ماں ایک بوڑھی عورتوں کی طرح سے ہاتھ میں عصا لے کے چلتی تھی۔ میری ماں کبھی دیواریں پکڑ پکڑ کے چلتی تھی۔ میری ماں کبھی کروٹ لے کے سو نہیں سکی، اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی۔ جب میری ماں سانس لیتی تھی تو اس سے سانس نہیں لیا جاتا تھا۔ میری ماں آخری وقت میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ مدینے کی عورتیں کہتی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے فاطمہ نہیں کوئی سایہ ہے۔ میں کیسے اس ظلم کو بھول سکتا ہوں، میں کیسے اس دکھ کو بھول سکتا ہوں، میں کیسے اس مصائب کو بھول سکتا ہوں جو میری ماں کے ساتھ ظلم ہوئے ہیں۔ اور میں بڑا بیٹا تھا، میں یہ منظر کبھی بھول نہیں سکتا۔ میری ماں کے ساتھ جو یہ ظلم ہوا ہے کہ جلتا ہوا دروازہ تھا اور میری ماں اس دروازے کے نیچے فریاد کر رہی تھی اور کہتی جاتی تھی، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، اتنا ظلم نہ کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بارک اللہ۔ اس ذکر کے صدقے سے ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے، بے اولاد کو اولاد عطا کر، بے روزگار کو روزگار عطا کر، مقروض کے قرضے ادا کر دے، اور میرے مولا بیماروں کو صحت عطا کر۔ اے میرے رحیم، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دے۔ جو مومن اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دے۔ اے میرے مولا، روز محشر ہمیں ساقی کوثر اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں۔ اے میرے مولا، ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب کر۔ وقت آخر ہماری زبان پہ کلمہ شہادت ہو، ہمیں ایسا مسلمان، ایسا مومن بنا دے کہ جیسے کہ تو چاہتا ہے۔ بحق محمد و آل محمد ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے میرے مولا۔ امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔